نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو بھی اس دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی خوشی اسے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بابرکت سورت انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ عز و جل نے ہمیں فجر کے وقت نیند سے بیدار ہو جانے کے لیے حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کے وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہے، یا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص راز پوشیدہ ہے؟ اگر فجر کے وقت اٹھنے میں کوئی خاص راز چھپا ہے تو وہ راز کیا ہے؟ لیکن وہ راز جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جان لیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ نمازیں دن میں 5 بار کیسے فرض ہوئیں، ان کے پیچھے بھی دراصل ایک شاندار وجہ ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ اللہ کو جب ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، یا رحمان و یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو۔ تو ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ اس وقت فرض کی گئی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی قلیل حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا تھا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا تھا۔ اس مبارک سفر میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں بھی کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بدوں کے انجام اور عذاب کا نظارہ بھی کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تر تحفہ اور عبادت یعنی نماز بھی اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا حتیٰ کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 5 نمازیں فرض کر دیں۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں بھی کمی کے لیے اللہ عز و جل کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہونے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں اس پر راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی جانب سے صرف 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ تمام نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن یقیناً آپ کے لیے بھی نماز فجر پڑھنا بے حد مشکل ہوگا۔ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا کسی بھی انسان کے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے اگر آپ جان لیں گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نماز فجر کے چند فضائل جان لیں کہ تمام نمازوں میں فجر کی نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں، اور یاد رکھیں کہ فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ صبح کی یعنی فجر کی نماز جہنم سے آڑ یعنی جہنم سے حجاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز جنت کی ضامن ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تو تھی فجر کی نماز پڑھنے کی برکات، اور اب فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا، یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت کس طرح اٹھیں، کیونکہ اس وقت نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، چند تدابیر حاضر خدمت ہیں۔ ایک یہ کہ رات کو حتی الامکان جلدی سونے کی کوشش کریں اور سوتے وقت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص رہیں۔ ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے وقت اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھ دیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ فجر کی نماز ادا کرنا آسان بنا دے گا، لیکن پھر بھی اگر کسی دن صبح کے وقت بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس عمل کو اپنا معمول بنا لینا گناہ پر مداوت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، اور سارا دن کام کاج کے بعد جب رات کو سو نہیں پاتے تو کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج کل ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات سے غافل ہو کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر پہلے نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی۔ اسی لیے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پیدا ہونے والی اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جن میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اور یقین کریں کہ جو لوگ اس آواز کو سن لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یقین کیجئے انہیں تا حیات کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں دنیا میں آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ بہتر اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین میں آکسیجن وافر مقدار میں مہیا ہوتی ہے، اس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو کوئی اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو کوئی اگر سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے ہی بے شمار فضائل اور بھی ہیں جنہیں ہم جان نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ عطا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اسے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہم جتنا بھی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں گیا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ہمارے اوپر چھائی رہتی ہے۔
کبھی بیماری تو کبھی تنگی۔ اگر ہم اس بیماری، تنگی، بے برکتی، تنگ دستی اور بے روزگاری کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں کہ جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو فرشتہ رزق کی تقسیم پر مامور ہے وہ ہر صبح اللہ کے بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، تو لہٰذا جو دروازہ صبح فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، لیکن جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازے کے کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، تو انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت میں سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی دو نمازیں انسانوں کے لیے ہر طرح کی خیر اور برکات سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ خود رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب یعنی اجر اور ان کی خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے ان کو کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھروں میں نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول علیہ السلام نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ اکبر! ناظرین، اتنی بڑی وعید! تو بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کی دو سنتوں کی ادائیگی کے بعد جو شخص اللہ کی یہ پسندیدہ سورت 10 بار پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے اس دنیا کی جس بھی قیمتی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک تو اس بندے نے نماز فجر پڑھی اور دوسرا یہ سورت تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا پوری نہ ہو۔ اور جان لیجئے کہ یہ بابرکت اور اللہ کی محبوب سورت الاخلاص ہے۔ اگر وہ شخص پورے دل سے یہ عمل کرے گا کہ فجر کی دو سنتوں کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے 10 بار سورت الاخلاص پورے خلوص نیت کے ساتھ اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لے کہ اس کے رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں، مال و دولت میں، گھر بار میں اور اس کے ہر کام میں اللہ کی خیر و برکات شامل حال ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کے عمل کی برکت سے اس کی یہ دعا فوراً اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ پورے دل سے، خلوص نیت سے اور بغیر کسی سے بات چیت کیے جو بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ بن مانگے اسے اس کی پسندیدہ چیز سے نواز دیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کر دیتا ہے اور اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی یہ چھوٹی سی سورت ہر روز فجر کی دو سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 10 بار لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اور فجر کی نماز کے دوران اسے لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی جس چیز کا بھی آپ اللہ سے سوال کریں گے وہ آپ کو لازمی عطا فرمائے گا۔ چھوٹی بڑی تمام حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ اس سورت کو پڑھ کر جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔